آپ کے واسطے نہیں آپ ہمارے مزاج سے آشنا. در حسنین ہو یا اس کے سوا کوئی اور، در حسنین والے ہوں یا علی ٹرسٹ والے ہوں یا ان کے سوا کوئی بھی امام المتقین کا ماننے والا ہو، اسے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا کہ خدا نے اسے در حسین پہ آنے کی توفیق عطا کر دی. اس لیے کہ حسین کا در علم قدر ہے، حسین قدر ریاضت و قدر ہے، حسین قدر عصمت و قدر ہے، حسین قدر نجابت و قدر ہے. الحمدللہ سماعت بیدار ہے اور پہلا ہی جملہ انشاءاللہ لذیذ ذہن کے ساحل سے قلب کے سمندر میں اتر جائے گا. حسین قدر علم قدر ہے، حسین قدر ریاضت و قدر ہے، حسین قدر نجابت و قدر ہے، حسین قدر عصمت و قدر ہے، حسین قدر خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے قدر ہے. یہ در وہ در ہے جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوا کرتا. اپنے مقصد حیات کے قریب کرتا ہے. یہ در انسان کو انسان بن کر جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. یہ در بتاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اس لیے کہ اسلام محمدی الحدوث و حسینی البقا. اسلام وہ ہے جو محمد نے پھیلایا، حسین نے بچایا. جملہ کہہ کے اپنے مضمون پہ آ جائیں. اور کربلا حسینی الحدوث و زینبی و سجادی البقا. اسلام وہ ہے جو محمد نے پھیلایا، حسین نے بچایا. کربلا وہ ہے جو حسین نے بقا کی، سجاد اور زینب نے بچائی ہے. جو کربلا بچائے اسے سید الساجدین کہا جاتا ہے. موضوع سخن مولا سجاد کا دربار شام والا خطبہ. اور آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، جب بات خطبے کی جائے تو تبادل ہوتا ہے مصائب کی طرف، جبکہ حقیقت یہ ہے مصائب بھی ان کے ہیں. سجاد کو زمانہ صرف مظلوم سمجھا ہے، جبکہ مولا سے بڑا شجاع کوئی نہیں. یہ طے ہے کہ مولا ظاہری طور پر بیمار تھے، لیکن منصب امامت بیماری پر حاوی ہوتا ہے. اور جو امام وقت ہوتا ہے اس سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہوتا. بیمار تھے وہ علیحدہ بات، لیکن زمانہ صرف بیمار سمجھا ہے. وقت کا علی ہے، علی کا بیٹا علی ابن الحسین ہے. جملہ ذمہ داری کے ساتھ، علی پہلا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، علی چوتھا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، علی چھوٹا ہو تو بھی علی ہوتا ہے. داد نہ دیجئے گا بے شک، لیکن مذہب کی تائید کا حق ادا کیجئے گا. اور بالخصوص جو انوائرمنٹ آج کل بنا ہوا ہے آپ جاگیے گا. علی چھوٹا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، علی بڑا ہو تو بھی علی ہوتا ہے. یزید چھوٹا ہو تو بھی یزید ہوتا ہے، یزید بڑا ہو تو بھی یزید تو بھی ہو. شجاعت کا پیکر ہے، مجسم بہادری ہے. عباس سے بھی بڑا جری سجاد ہے، اس لیے کہ سجاد وقت کا امام ہے. اتنا بڑا جری سید الساجدین علیہ السلام. لیکن مولا نے تلوار کی جنگ نہیں کی، مولا نے الفاظ کی جنگ کی ہے. چاہتے تو تلوار کی بھی کر سکتے تھے، مولا نے الفاظ کی جنگ کی. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ ہے نا، وہ بی بی سلام اللہ علیہا کا خطبہ دربار کا خطبہ ہے. مولا کا خطبہ جامع مسجد کا خطبہ ہے. جب یزید نے مولا کو بلایا کہ میں مرعوب کروں سید سجاد علیہ السلام کو، اس وقت بازاری خطیب کو ممبر پہ بھیجا. یہ تمہید خطبے کی. بازاری خطیب ممبر پہ گیا، اور جملہ میں اس طرح سے کہتا ہوں، اس بازاری خطیب نے زبان چلائی علی اور اولاد علی کے خلاف. اور وہ بولا نہیں تھا، بھونکا تھا. کہ جس کی زبان بھی علی اور اولاد علی کے خلاف چلے وہ بولتی نہیں ہے، وہ بھونکتی ہے. اس نے زبان چلائی، اس نے جسارت کی. سید سجاد نے
اس نے فضیلت ان کی پڑھی تھی جن کے مقدر میں غلطی سے بھی فضیلت کوئی نہ آئی تھی، جو بیچارے مؤرخین خرید کر فضیلتیں خریدتے رہے، جنہیں اللہ فضیلت عطا کرے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے، اس نے ان کی فضیلت پڑھی۔ مولا نے پہلا جملہ کہا وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشتریت مرضاک المخلوق بسخط الخالق، وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، تجھ پر لعنت ہو اللہ کی اے خطیب۔ اردو میں ترجمہ یہی بن رہا ہے، مولا نے کیا کہا وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، خطیب نہیں کہا بھئی، جبکہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ خطیب اہل بیت فلاں خطاب فرمائیں گے، خطیب اہل بیت فلاں مولانا خطاب فرمائیں گے، کبھی ناظم منبر نے یہ کہا کہ خاطب اہل بیت خطاب فرمائیں گے؟ سوال ہے آپ سے عزیزان گرامی قدر، تو خدا نہ خواستہ کیا خاطب غلط ہے؟ غلط نہیں ہے، مولا سجاد کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں بڑی تیزی کے ساتھ خاطب ہے اس میں فائل، اور اللہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں میں نہ کی جائیں، تو کہاں جا کے کی جائیں؟ الحمدللہ 2 اشرے آپ سماعت کر چکے اس طفل مکتب کے۔ خاطب اس میں فائل ہے، خطیب صفت مشبہہ ہے، اس میں فائل کی دلالت ٹیمپریری ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، صفت مشبہہ کی دلالت دائمی ہوتی ہے، جس سے صفت کبھی جدا نہ ہو اسے صفت مشبہہ کہتے ہیں۔ اس کا وزن ہوتا ہے فعیل، جیسے آپ کہتے ہیں کریم ہمیشہ کرم کرنے والا، علیم ہمیشہ علیم، رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا، تو آپ صفت مشبہہ نے استعمال کی، اس میں فائل استعمال کیا، اور اس میں فائل جب تک فائل فعل انجام دے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وگرنہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب مولا نے کہا وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، یعنی تیری خطابت ٹیمپریری ہے، جملہ سنبھال لیجئے گا، تیری خطابت عارضی ہے، ابھی تھوڑی دیر گزرے گی سجاد تجھے گونگا کر دے گا۔ اشترائتا مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مرضات آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ قرآن نے نہیں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مقدر کی بات تھی، جاگنے والے کو کچھ نہ ملا، سونے والا ساری مرضیاں خرید کے لے گیا، تو تو نے مخلوق کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کیا۔ عزیزان گرامی قدر جملہ سمجھائیے گا، مخلوق راضی کی جائے، خدا ناراض کر دیا جائے، وہاں حسینیت کی خطابت نہیں ہوتی۔ بھائی مولا سجاد کہہ رہے ہیں تو نے مخلوق کو راضی کیا، اچھا جب مخلوق کو راضی کیا تو رضی اللہ تو نہیں بنا، رضل مخلوق بنا یا نہیں بنا، رضل ناس بنا یا نہیں بنا؟ اچھا اس نے کیا کیا تھا؟ علی مسجد والوں بھونکا تھا اولاد علی کے خلاف، زبان چلائی تھی اولاد علی کے خلاف، تو ایک دستور تو مل گیا، جس کی زبان بھی حال میں ماضی میں یا کبھی بھی علی یا اولاد علی کے خلاف چلے وہ رضی اللہ کی زبان نہیں ہوا کرتی۔ اس نے زبان چلائی اولاد علی کے خلاف۔ مولا سجاد نے کہا مجھے ممبر پہ جانے دے، محتاج نہیں تھے مولا سجاد، اگر انگشت کا اشارہ کرتے شام کی جامع مسجد پورا شام زمین بوس ہو جاتا، کہ یہ اتھارٹی یہ اختیار مولا سجاد کو اللہ نے دے رکھا تھا، بِإِذْنِ اللہ دے رکھا تھا، لیکن پھر بھی کہا مجھے اجازت دے، یزید دے نہیں رہا تھا، ابھی تک مقدمہ چل رہا ہے، کیوں؟ درباری کہتے تھے وہ کہتا تھا نہیں دوں گا، اور جملہ ہوتے کا زَقُّ الْعِلْمَ زَقَّ، یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول سے ایسے علم لیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا کھلاتا ہے۔ اسے کہا میں نہیں دوں گا اجازت،
انہوں نے کہا دے بہرحال معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا اور اجازت مل گئی. اب جو جملہ پہلے کہا تھا سجاد کی کڑیوں کی جھنکار یزیدیت کی موت کا پروانہ بن کے گونج رہی تھی. علی کا بیٹا شجاعت کے ساتھ ممبر پہ آ رہا تھا اور اب جملہ سنبھالیے گا. علی پہلا ہو تو بھی علی ہوتا ہے, علی چوتھا ہو تو بھی علی ہوتا ہے. سجاد جیسے لڑے ہیں ایسے لڑا کوئی نہیں, اس لیے کہ جو اپنے اللہ والے ہاتھ کے ساتھ قوت ربانی کے ذریعے در خیبر کو اکھاڑے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے, اور جو اپنے خطبے کے الفاظ کو اللہ کی قوت بنا کے یزیدیت کے تخت کی جڑوں میں ڈال کے اسے مثل خیبر اکھاڑے اسے علی سجاد کہا جاتا ہے. اب مولا ممبر پہ آئے اور مولا نے علی پڑھا. 90 کے قریب القاب علی سجاد میں خطبے میں پڑھے ہیں. کربلا جنگ تھی ولایت کو نہ سمجھنے کی. اگر علی کو علی کا حق دیا ہوتا تو پھر کربلا شاید پپا نہ ہوتی. ہے اجازت, ارادہ ہے آپ کا سننے کا؟ صلوات پڑھیے, ہم شروع کرتے ہیں. آلموسٹ 90 کے قریب علی پڑھے. جب آپ خطبہ سن لیں گے نا تو پھر یہ فیصلہ کریں گے حق بنتا تھا پانی کے 2 گھونٹ پی لینا. مولا ممبر پہ آئے اور ممبر پہ آ کے کہا آپ بھی مطالعہ کیجیے گا, حضور والا جاگیے گا, ساؤنڈ سسٹم والے میرے ساتھ چلیے گا. مولا ممبر پہ آئے اور ممبر پہ آ کے علی پڑھنا شروع کیا. اچھا اپنوں میں علی پڑھنا اور ہے, آپ سارے میرے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, سیکیورٹی حساب میں آتے ہیں, علی پڑھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن اگر سارے منکر ولایت علی ہوں تب میں علی پڑھوں تو پتہ چلے گا سجاد کے سامنے اپنے نہیں تھے, منکر ولایت علی تھے. وہ ممبر جہاں سے علی کے خلاف بھونکتے رہے, اس ممبر پہ مولا سجاد آئے اور آ کے پڑھنا شروع کیا. ایھا الناس اعطینا صدقا وفضلنا بسبع اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بسبع بأن منا النبي المختار محمد ومنا الصديق ومنا التيار ومنا أسد الله وأسد رسوله من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى, أنا ابن زمزم والصفا, أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرضا, أنا ابن خير من اعتذر وارتدى, أنا ابن خير من انتعل واهتفى, أنا ابن خير من طاف وسعى, أنا ابن خير من حج ولبى, أنا ابن من حمل على البراق في الهوى, أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى, أنا ابن من دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى, أنا ابن محمد المصطفى, أنا ابن علي المر. جملہ کہوں ابھی سجاد نے علی شروع کیا ہے. کہا انا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله, انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بالسيفين وطعن بالرمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وسلم القبلتين وقاتل ببدر وهنين ولم يكفر بالله طرفة. انا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وكامل الملحدين ويعصوب المسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكائين واصبر الصابرين وافضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. انا ابن المعيد بجبرائيل المنصور بميكائيل, انا ابن الوهابي هرم المسلمين وقاتل الناكسين والقاصدين والماركين والمجاهد اعداء الناصبين وافضل من مشى من قريش اجمعين واول من اجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين وقاسم المعتدين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين والناصر امر الله وولي دين الله وبستان حكمة الله وعيبة علم الله. سمع سخي بهي بهلول زكي امنهي رزيق مرزيق مقدام حمام صابر سباب مهذب كباب قاتل
الاسلاب ومفرق الاحزاب اربتهم عنانا واسبتهم جنانا وانذرهم عزيمة واشدهم شكيمة اسد باسل يلهنهم في الغروب اذا استلفت الاسنة وقرنت الائنة تعنرها ويزروها فيها زرب الريح الهشيم ليس الحجاز وكبش العراق مكي مدني غربي عربي بدري أهدي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن البغاء ليسها وارث المشعرين أبو الستين الحسن والحسين مطلوب كل طالب غالب على غالب ذاك جدي علي ابن أبي طالب सब और 7 फजीलतें भी हैं अता ऐने मुमकिन है औरों पर भी हो लेकिन जुमला समझिएगा अगर औरों पर भी हो आले मोहम्मद पर भी हो तो फिर फर्क क्या हुआ फर्क फिर भी बहुत हुआ आले मोहम्मद को जो भी अल्लाह ने अता किया ये जुमला याद रखिएगा आले मोहम्मद को जो अता हुआ अल्लाह ने किया आले मोहम्मद को जो भी अता हुआ आले मोहम्मद की वजह से अल्लाह ने किया और बंदों को जो भी अता किया वो अता अल्लाह ही करता है लेकिन 14 की वजह से करता है करने वाला खुदा है 14 के सदके में दे अली के नाम से अजान में बड़ी तुमने आल पार्टी से मेरे सीने में उतार देना लेकिन तूने मुंह उठा के मेरे मौला अली के नाम को अजान में दहशतगर्दी कहा मैं तुझे बताता हूँ दहशतगर्दी किसे कहा जाता है तूने कहा अली बिल्लाह अली का नाम अजान में दहशतगर्दी है नहीं 1400 साल पहले मस्जिद कूफा में अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम अली को खत्म करने आया था अली को मिटाने आया था तो जो 1400 साल पहले मस्जिद में अली को शहीद करने आए वो भी दहशतगर्द है और जो आज का मुल्ला बैठ के अजान से अली का नाम निकलवाना चाहे वो भी दहशतगर्द बोले जिसे मदद की तारीफ करनी है मजहब की तर्जुमानी करते हुए सबसे छोटा सा तालबे ये जुमला कह रहा हूँ ऐ शियाने हैदर कर रहा बेनामे अली एक हो जाइए बनामे अली डट के दुश्मन का मुकाबला कीजिए हमें बिला वाले से लड़ना है हमें आपस में नहीं लड़ना हमें आपस में नहीं उलझना तो इल्म भी दिया हिल्म भी दिया समाहत भी दी समाहत कहते हैं बुजुर्गी को मर्जे से जो थोड़ा नीचे आलिम हो ना उसे कहते हैं समाहत अरबी में इस्तेमाल होता है समाहत शेख गैर सैयद आलिम को अरबी में कहते हैं ठीक है तो समाहत शेख और हमारा बड़ा नुकसान हुआ मर्जे कभी नजफ के 4 मराजिल में से आयतुल्लाह सईद अल हकीम का नाम भी था कि कल रात ही इंतकाल फरमा गया दुआ है खुदा बाकी बुजुर्गान का साया हम पर कायम दायम रखे सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले हैं बस शजाअत अल्लाह ने हमें शजाअत दी है इकरार लोकलाए अला अनफुसिहिम नाफिजुन अगर मिंबर से हम कोई ऐसी बात करे जो हम में ना हो तो आप बोल पड़ेंगे मसलन मिसाल में मुनाक़शा नहीं होता खुदा ने कहा हम कहें हम सैयद हैं तो सारा मजमा बोलेगा किबला क्या हो गया सफेद इमामा है सर पे आप सैयद नहीं है अगर कहें हम उम्मती हैं तो सारा मजमा खामोश रहेगा क्यों इमामा इसकी दलालत कर रहा है सज्जाद ने कहा हमें इल्म दिया खामोश हमें हिल्म दिया खामोश हमें फसाहत दी खामोश हमें शजाअत दी सारे का सारा मजमा खामोश था अगर कोई उनके खानदान में भी शुजा होता तो वो खड़ा हो जाता कहता सज्जाद मेरा दादा भी शुजा था मेरा परदादा भी शुजा था मेरा फुला भी शुजा था वो खामोश रहे यानी जानते थे हम फर्रार के पैरों हैं ये हैदर कर्रार का बेटा सफरों की थकावट है मजालिस की
कसरत है और ऊपर से आप निकाल दे रहे हैं, सलामत रहिए। तो अब सज्जाद ने कहा अल्लाह ने हमें इल्म दिया, इल्म दिया। आप इम्तिहान नहीं दे रहे, इन भाई साहब को कहा था ठीक है आप सलामत रहिए। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अल्लाह ने हमें इल्म दिया, हमें समाहत दी, हमें फसाहत दी, हमें शजाअत दी। वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा। तेरे छुड़वाए अली छूटता है, तेरे फतवों से अली छूटता है, तेरी पार्टीज की कॉन्फ्रेंस से अली छूटता है। तू हाथ कटवाना चाहता है कटवा ले, तू सीने छल्ली करना चाहता है कर, तू FIR करवाना चाहता है करवा ले। लेकिन याद रख सज्जाद ने फैसला किया था वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा है, यानी मोहब्बत अली का दिया अल्लाह ने जलाया है। तो जिस दिए को अल्लाह रोशन करे, इब्लीस के बच्चों की भूखे उसे नहीं बुझा सकती। जिसे ताईद वालों प्यारी है अली हक, मिलके हैदरी। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, समाहत दी, फसाहत दी, शजाअत दी, वफ़ुज़्ज़िलना बिसब, और 7 फजीलतें दी। बिअन्न मिन्ना नबिय्युल मुख्तार मोहम्मद, पहली फजीलत नबी मुख्तार हमसे हैं। वमिन्ना सिद्दीक, अल्लाह का बनाया हुआ सिद्दीक मेरे खानदान से है। वमिन्ना तैयार, जाफर तैयार हम, अल्लाह का शेर हमसे है। वमिन्ना असद रसूल, और रसूल का शेर हमसे है। वमिन्ना सिब्त हाज़िहिल उम्मा, जवानाने जन्नत के सरदार हमसे हैं। वमिन्ना सिब्त हाज़िहिल उम्मा, वमिन्ना सय्यदतुन निसाइल आलमीन, बतूल हमसे हैं। अगर आपने कंपैरिजन ही करना है ना, कंपैरिजन के नाम पे अगर आपने कोई मुकाबला रखना है तो बड़े शौक से रख लीजिए, अगर आपने मुवाज़ना करना है तो कर लीजिए, इसलिए कि ये खानदान वो है जहां अल्लाह का रसूल आया, वो खानदान वो है जहां मोहम्मद को झुठलाने वाले हैं, ये खानदान वो है जहां जवानाने जन्नत के सरदार है, वो खानदान वो है जहां पैदाइशी जहन्नमी है कलेजे का लहू लगा के, ये खानदान वो है जहां बतूल है, वो खानदान वो है जहां जहन्नम का ईंधन उठाने वाली है, ये खानदान वो है जहां फातिमा बिन्ते असद है, वो खानदान वो है जहां कलेजा चबाने वाली है। किसी शख्स की शादी हो जाए फॉर एग्जाम्पल, 2-3 माह गुजरे, वो बाप कह सकते हैं? 2-3 माह के बाद बाप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? बाप तब कहेंगे जब औलाद होगी। बाप कहलाना मौकूफ है औलाद पर, औलाद ना हो बाप नहीं कहा जाता। खुदा हर बे औलाद को साहिब औलाद करे। सज्जाद ने कहा मैं मक्का का बेटा, मैं मिना का बेटा, यानी हम ही तो हैं जिनकी वजह से मक्का मक्का है, मिना मिना है, क्योंकि हम 14 को मक्का और मिना के साथ वही निस्बत हासिल है कि जो बाप और बेटे के दरमियान होती है। बेटा ना हो बाप बाप नहीं बनता। सज्जाद ने कहा मैं मक्का का बेटा, मैं मिना का बेटा, यानी फैसला कर दिया हमारी वजह से तो मक्का मक्का है, मिना मिना है। हम ना हो ना मक्का मक्का रहे, ना काबा काबा रहे। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा, मैं उसका बेटा कि जो अली हैदर करार है, जो तब तक तलवार अपनी लटकाए रखता था जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करवा लेता था। मैं उसका बेटा हूँ जिसने 2 तलवारों से जंग की, एक अली की पर्सनल थी, एक उसने भेजी कि जिसका सिपाही था। और मुबल्लिग आज़म मौलवी इस्माइल साहब से किसी ने कहा था तुम शियों की समझ नहीं लगती, तुम शिया कहते हो, जुल्फ़िकार आसमान से आई थी। मुबल्लिग आज़म बड़े हाजिर जवाब थे। किबला ने कहा बता, बनी इसराइल के लिए मनो सलवा उतरा था आसमान से? उसने कहा बिल्कुल उतरा था। किबला ने कहा कमाल हो गया, जिस आसमान पे देखें पक सकती हैं, चंद किलो का लोहा गर्म नहीं हो सकता। तो इसे जवाब नक़ज़ी कहा जाता है, यानी जो मुखातिब को खामोश करवाने के लिए दिया जाता है। जिसने किबलातैन की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, किन की तरफ? किबलातैन की तरफ। हमारे लिए किबलातैन की तरफ नमाज करके पढ़ने का हुक्म है या एक की तरफ रुख करके? ओ बिला वाले, क्या हो गया है आपको? अजीज मन है मेरी कौम के मातमी, है मेरी कौम के फख्र, अली 2 किबलातैन की तरफ नमाजें पढ़ता रहा।
تو کیسا بلا والا ہے، ایک کی طرف نہیں جھکتا نا، سیرت علی پہ چلنا ہے تو قبلہ کی طرف 5 وقت جھکا کر، بوقت فجر بھی تو مصلی عبادت پہ نظر آئے، بوقت ظہر بھی مصلی عبادت پہ نظر آئے، عصر بھی پڑھ، مغربین بھی پڑھ، اور پڑھنے کے بعد سجدہ شکر ادا کر کہ میرے اللہ تو نے علی کے دروازے پہ جھکنے کی توفیق عطا کی، اس لیے کہ اگر علی کے دروازے پہ نہ جاتا نہیں معلوم کن کن بھیکاریوں کے دروازے پہ جانا پڑتا۔ قبلتین کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا رہا، 2 تلواروں کے ساتھ جنگ کرتا رہا، جمل والوں کو کاٹا، صفین والوں کو کاٹا، نہروان والوں کو کاٹا۔ وہ علی جو مکی بھی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، بدنی بھی ہے، خیفی بھی ہے، عقبی بھی ہے، بدر والا بھی وہ ہے جس کے فضائل بے شمار ہیں، الفاظ دیگر، یعنی جدھر دیکھو گے علی نظر آئے گا۔ اگر عشیر کی بات کرو تو علی، غدیر کی بات کرو تو علی، محراب مسجد کی بات کرو تو علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں، جاؤ چلے جاؤ جہنم میں، اس ملک پاکستان کا امن تباہ نہ کرو۔ ہم شیعہ سنی کل بھی اکٹھے تھے، ہم آج بھی اکٹھے ہیں، ہم تا ظہور حجت اکٹھے رہیں گے، ہماری فیملیز آپس میں یکجا ہیں، ہم اس ملک پاکستان کا امن خراب کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ کہا جہاں بھی دیکھو گے علی نظر آئے گا، میں اس علی کا بیٹا ہوں، ساہم من مرام اللہ علی المنافقین۔ بڑی تیزی کے ساتھ 2 اقتباسات کا ترجمہ میں نے اور کرنا ہے اور پھر منزل مسائل کی جانب بڑھ جاؤں گا۔ تیر اندازی سے آپ واقف ہیں، ہوتا کیا ہے؟ تیر کمان اور وہ ہولڈر جس میں تیر رکھا جاتا ہے۔ اب سمجھیے گا جملے کو، تیر اگر با ہدف ہو جائے اپنے شکار کو چیر پھاڑ دیتا ہے، 2 ٹکڑوں میں بھی تقسیم کر دیتا ہے۔ کہا میں اس علی کا بیٹا ہوں جو اللہ کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو تیر سیدھا جا کے منافقوں کے کلیجوں پہ لگتا ہے۔ مل کے بولیے گا، المنافقین، منافقین کے کلیجوں پر لگتا ہے علی۔ فَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَتَ عَيْنٍ، پلک جھپکنے کے برابر بھی جس نے کفر اختیار نہیں کیا۔ پلک جھپکنا اس سے چھوٹی ساتھ کوئی نہیں ہوتی، اور میں جملہ کہتا ہوں کمپیریزن بنتا ہی نہیں علی کا کسی کے ساتھ۔ عزیزان گرامی قدر، کفر اتنی نازک منزل ہے، ولا والا کفر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم۔ مجھے قوم کا ہر عزادار پیارا ہے، اور میں جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماتمی نہ ہو تو کون کرے ماتم۔ لیکن عزیزان گرامی قدر سمجھیے بات کو، اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، اور خدا نہ خواستہ کوئی علی کو اللہ بنائے تو اسے چھوٹا موٹا منکر نہ سمجھیے گا، وہ پورے پنجتن کا منکر کہلائے گا۔ پنجتن کتنے ہیں؟ مل کے پنجتن کتنے ہیں؟ 5۔ تو جس نے علی کو اللہ بنا دیا وہ پنجتن کا منکر کہلائے گا۔ وہ علی جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کفر اختیار نہیں کیا، سجدے کر کر کے بتاتا رہا۔ اب سجاد نے علی پڑھا تھا تو یزید نے کیا کہا؟ 2 اذان، یعنی علی دبوانا چاہتا تھا۔ پڑھتا نماز وہ بھی تھا لیکن بے فائدہ تھی۔ اس نے کہا 2 اذان دی گئی سجاد کی زبان کو دبانے کے لیے،
اور برادر ذیقار بلال کاظمی نے یہاں پہ مصرے لکھے اور بات تمام کر دی. آخری 4 مصرے اور منزل مصائب کی جانب پڑ جائیں گے. مولا سجاد علی پڑھا, اس نے کہا 2 اذان, اسی لیے تو لکھا باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن. بھائی جان 10 میں سے 0 نمبر آپ کے نام. باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن, تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے اور بخلاہٹ تیرے خطبوں کے. تو یزید کو رضی اللہ کہتا پھرتا ہے, تو کہتا ہے خدا نے خاصہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, جہاں تو نے یزید کو جو کہنا ہے کہتا رہے, ہم تجھے بتاتے ہیں یزید کل بھی کیا تھا, یزید آج بھی کیا تھا. کہا باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن, تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے اور بخلاہٹ تیرے خطبوں کے عوض تھی سجاد, ورنہ کافر بھی کبھی حکم ادا دیتا ہے. مل کے کم از کم 5 مرتبہ حسین کو خراج عقیدت پیش کیجئے. دشمن کو بتائیے ہم کل بھی ایک تھے, ہم آج بھی ایک ہیں. سارے موالیان حیدر کرار میرے مولا کے ماتمی ازادار مل کے لبیک یا حسین, 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 لبیک. آپ پڑھیے محمد والے محمد کی رات میں. سجاد نے دین بچا کے لیا. ایک جملہ, سجاد سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہے, سجاد سے بڑا کوئی حسین پہ رونے والا نہیں ہے. جتنا بڑا میرا مولا عزادار تھا, کہتا تھا الشام الشام الشام, بڑی مشکل تھی شام. عزاداروں ہر امام بچپنے میں بھی سوالوں کے جواب دیتا تھا, سوال بھی وقت کا امام بتاتا تھا, جواب بھی بتاتا تھا. لیکن ایک امام کے ہوتے ہوئے دوسرے مولا کلام نہ کرتے تھے, مگر یہ کہ پہلے مولا اجازت دیتے. جیسی غربت مولا سجاد کی ہے ایسی غربت کسی کی نہیں. بابا کا سر نوکے سینہ پہ بلند ہوا. بلند ہونے کے بعد سجاد سے امامت کا پہلا مسئلہ پوچھا گیا. عالمہ غیر معلمہ نے آ کے پوچھا, سجاد تو وقت کا امام ہے, چل کے مر جائے یا باہر چلے جائے. ایک جملہ کہوں, عالمہ غیر معلمہ تھی, کرتے آئیے گا تیاری, لیکن اطمینان کے ساتھ پرسہ دینا ہے نا. اگلے سال قسمت یا نصیب کون جیے کون دائی اجل پہ لبیک کہہ لے. عزاداروں ہاں, وقت کے امام سے بیوی مسئلہ پوچھ رہی ہیں, خود بھی جانتی تھی لیکن بتایا وقت کے امام کی اطاعت کیسے کرنی ہے. ایک ایک قدم وقت پوچھ کے رکھنا ہے, حجت دورہ کی اطاعت ایسے کرنی ہے. بڑی مشکل تھی شام جب علی اکبر جا رہے تھے نا. سجاد اور اکبر نے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے ہوئے تھے. جب بھائیوں کے بھائی بیٹھے ہوئے ہو, بھائی بھائی سے مل کے گلے رو رہا تھا, جو بھی چھڑوانا چاہتا تھا نہیں چھوڑتے تھے. اچانک سجاد نے کوئی بات علی اکبر کے کان میں کہہ دی. روایت کی رعایت کرنے والے سمجھ گئے. عزاداروں یہی کہا تھا, اکبر باہر موت کا بازار گرم ہے, اکبر تبادلہ کر لیتے ہیں. سجاد کربلا میں مارا جاتا ہے, اکبر تو شام چلا جا. ارے شام کا نام آیا چھڑوا لیا. نہیں سجاد تلوار کے زخم سہنا آسان, زینب و کلثوم کے ساتھ کبھی اس بازار. اجرکم الزہرا سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. کبھی اس بازار رو رو کے کہتا تھا الشام الشام. کھول تو منزل مصائب میں جملہ, کیا مطلب تھا الشام؟ یعنی مطلب یہی تھا الشام ہائے زینب کا مکنا, الشام ہائے سکینہ کو لگنے والے تماچے, الشام ہائے شرابی کا دربار, الشام ہائے میری پھوپھی کا شرابی سے بولنا, الشام ہائے ہمیں باغی کہہ کے بلانا, الشام ہائے میرے بابا کا سر سنا کی نوک پہ. اجرکم اللہ. 2
4 مصیبتیں مولا سجاد کی زبانی شام کی سنیے، پھر منزل شہادت کی طرف جائیں گے۔ مولا سجاد نے کہا شام میں ہم پہ کچھ مصیبتیں ایسی آئیں کہ شام میں جہاں جہاں میری پھوپھیوں کی سواریاں تھیں ان سواریوں کے ساتھ سنا پہ رکھے گئے سروں کو رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں لے کے گئے یہود و نصارہ کے دروازے پہ اور کہتے تھے بدر و احد و خیبر و خندق میں جس علی نے مارا اسی علی کی اولاد ہے، بدلے لے لو۔ اگلی غربت، اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے، اطمینان سے سنتے آئیے گا۔ اگلی غربت، مولا نے کہا موسیقی کے آلات جہاں بج رہے تھے وہاں ہمیں روک دیا جاتا تھا۔ روتی آنکھوں سے دعا بھی مانگنا، اے میری قوم کے ماتمیوں کوئی جائے قریب تو جائے، تو موسیقی کے قریب نہ جایا کر۔ بجتے رہے موسیقی کے آلات، کھڑی رہی علی کی بیٹیاں، اللہ اکبر، کھڑی رہی زینب و کلثوم، کھڑی رہی میری آقا زادی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ اجرکم اللہ، اطمینان کے ساتھ حوصلے کے ساتھ سنتے آئیے گا۔ اگلی مصیبت دیکھیے گا میری طرف بلا تشبیہ۔ مولا سجاد کہتے ہیں شام اور اس کے اطراف میں گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ سروں کو پامال کرتا تھا۔ آل محمد کے سر گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کرتے تھے۔ عزاداروں جہاں بھیڑ ہوتی تھی وہیں روک دیتے تھے۔ کہتا رہا الشام، زندگی میں اگر قصاب نظر آتا تو کہتے تھے مولا تو ذبح کی شرائط سے واقف ہے؟ کہتا تھا جی مولا واقف ہو۔ پوچھتے تھے پانی پلایا؟ کہتا تھا جی مولا پلایا ہے۔ پھر کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے او میرے بابا کو پیاسا شہید، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اگر کسی پردیسی غریب کو دیکھتے پوچھتے تھے اگر تو مارا جائے تجھے دفن کیا جائے گا؟ وہ کہتا تھا جی مولا کیسے ممکن ہے دفن نہ کیا جائے؟ پھر کربلا کا رخ کرتے تھے او میرے بابا کا لاشا بے گونوں کفن پڑا رہا۔ عزادارو ایک جملہ کہوں گا، میں جملہ ایک کہنے جا رہا ہوں۔ عزادارو جس نے زینب کو شام میں شرابی کے ساتھ بولتے دیکھا تھا، تعین کرتے آئیے گا، جس نے سکینہ کو تماچے لگتے دیکھے تھے، جس نے سکینہ کا لاشا اٹھایا تھا، جس نے شام کے بازاروں کی بھیڑ دیکھی تھی، فیصلہ کرنا ضرورت تھی اسے زہر دینے کی؟ کیا ضرورت تھی اسے زہر دینے کی؟ مر تو سجاد تب گیا تھا جب زینب کو شرابی کے ساتھ بولتے دیکھا۔ مر تو سجاد تب گیا تھا جب سکینہ کا لاشا اٹھایا، لیکن جیتا رہا، کہتا رہا الشام، الشام۔ اب کرتے آنا ماتم کی تیاری۔ عزادارو زہر مل گئی سجاد کو جسے زہر دینے کی ضرورت نہ تھی، اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آ رہے تھے۔ اور جب غسل دیا گیا سجاد کو تو 5ویں مولا امام باقر فرماتے ہیں 2 طرح کے نشانات میرے بابا کے جسم پہ تھے۔ ایک نشان وہ تھے جو کمر پر تھے، جو رات کے اندھیرے میں مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، اور دوسرے نشان گردن میں جو توق پہنایا تھا، اس توق کے نشان تھے۔ عزادارو سجاد کی ایک ناکہ تھی جس پہ مولا نے 22 حج کیے تھے۔ اس ناکہ نے مولا کی شہادت کے بعد اپنا سر ٹکرا ٹکرا کے قبر پہ مر گئی۔ عزادارو جس نے ناکہ کو کبھی تازیانہ نہ مارا تھا اسے امت نے اتنے تازیانے مارے، تازیانے مار مار کے مار دیا۔ اب فیصلہ کرو، تھوڑی دیر بعد جنازہ آئے گا، کتنے لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں؟ کم از کم 4۔ آپ میں سے ہر کوئی جنازہ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ تیار ہے یا نہیں ہے؟
4 کم از کم عزادار جنازہ اٹھاتے ہیں. آج 400 4000 4 کروڑ بھی موجود ہیں سجاد کا جنازہ اٹھانے کے لیے. کرۂ ارض پر گلی گلی نگر نگر باقر نے اٹھایا. چونے چونے نے دفن کیا. آج سجاد کی قبر بقیع کے اندر موجود ہے، لیکن ایک جملہ کہوں عزادارو، مولا کی قبر کو مسمار کیا گیا. میں کہوں گا مولا